نواں درس ہے اور گزشتہ درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، نبوت ملنے کے پہلے 3 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور اس میں خاص لوگ مسلمان ہوئے جن کو آگے چل کر اللہ جل شانہ نے بڑے درجات عطا فرمائے، بڑا کام لیا ان سے، صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ثابت ہوئے، آپ کی حیات میں آپ کے دست و بازو بنے، اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ ان میں سے بعض بڑی شخصیات جو ہیں وہ لوگ تھے جو پہلے 3 سالوں میں ایمان لے کر آئے۔ اس عرصے میں جو مسلمانوں کے پاس جو چھوٹی سی ایک جگہ تھی جہاں پر وہ جمع ہوا کرتے تھے، وہ دار ارقم کہلاتا ہے۔ یہ جو حضرت ارقم تھے یہ 8ویں 9ویں یا 10ویں نمبر پر ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ ان کا مکان کوہ صفا کے پاس تھا، اور کوہ صفا مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا باہر تھا، تو وہاں ان کا مکان تھا اور وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے۔ یہ چونکہ تھوڑا مکہ سے ہٹ کر تھا اس لیے ان کے جمع ہونے کی جگہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت مسلمان ہونے والوں کو وہاں میسر ہوتی تھی۔ کسی کو جب یہ تیار کر لیتے تھے، دعوت دے کر اسلام کے لیے تیار کرتے تھے، تو اس کو وہیں پر لے آتے تھے۔ تو دار ارقم مسلمانوں کا پہلا مرکز تھا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے تک رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد پھر مسلمان مکہ مکرمہ میں جہاں چاہتے جمع ہوتے، اور اس کے بعد ان کو یہ آزادی ایک قسم کی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا جو آیت میں نبی آپ کے سامنے پڑھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اقربین قریبی لوگ ہیں، ان کو خبردار کیجئے، مطلب اب ان کو دعوت دیجئے۔ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اب اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو دعوت دیں۔ اس میں ظاہر بات ہے سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو آپ نے بنایا۔ اس میں آپ کے 3 چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ اور ابو لہب، یہ تینوں بھی تھے، اور لوگ بھی تھے۔ تو آپ نے جب بلایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں تھوڑا سا گوشت اور ایک پیالے میں، اور یہ جو مہمان تھے ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی گوشت کے ٹکڑے کیے اور پیالے میں ڈالے، ایک ہی پیالے میں، اور وہ پیالہ مہمانوں کے درمیان گھمایا گیا، اور سب لوگوں نے اس سے گوشت کھایا سیر ہو کر، اور پھر بھی پیالے کے اندر گوشت رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منگوایا تو وہ ایک پیالہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ گوشت ایک آدمی کی خوراک جتنا تھا، اور یہ دودھ بھی ایک آدمی کی خوراک جتنا تھا۔ پھر دودھ کا وہی پیالے میں دودھ ڈالا گیا، اور وہ پیالہ سارے شرکاء کو پلایا گیا، سب نے پی لیا سیر ہو کر، اور دودھ بچ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو ابو لہب نے کہا کہ آج ہمارے اس بھتیجے نے ہمارے سامنے جادو کا مظاہرہ کیا، سحر کا مظاہرہ کیا۔ اس نے خوراک کے اوپر خدا جانے کیا پڑھ کے پھونکا، کہ کیا کیا کہ یہ اتنا سا کھانا جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے لوگوں نے کھایا اور بچ گیا۔ پھر بھی یہ اس بات چیت کو اس نے ایسے طریقے کے ساتھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا چاہتے تھے آپ فرما نہیں سکے، جس وجہ سے ماحول خراب کر دیا بات کرنے کا۔ تو لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اگلے دن آپ نے پھر دعوت کی، حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ کہ پھر ان کو بلاؤ، وہ ان کو لے کر آئے، اور آپ نے پھر سے یہی ان کے کھانے کا بندوبست کیا، اور اس موقع پر آپ نے اپنی دعوت پہلی دفعہ ان کے سامنے رکھی۔ آپ کی اس دعوت کو سن کر 2 رد عمل سامنے آئے، اور دونوں رد عمل آپ کے 2 چچاؤں کی طرف سے آئے۔ ایک رد عمل آیا
ابو لہب کی طرف سے، اور اس نے آپ کو بڑا سخت سست کہا وہاں پر بھی، اور کہا کہ بڑے سخت نتائج کی دھمکیاں دیں، اس ڈرایا، کہا کہ یہ سارا عرب جو ہے تمہاری تکہ بوٹی کر دے گا، اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا۔ اور دوسرا رد عمل آیا آپ کے دوسرے چچا ابو طالب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں مجھے تمہاری یہ بات جو ہے سمجھ میں تو نہیں آتی، اور میں اس کی نسبت اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، تو میں رہوں گا تو عبد المطلب کے دین پر، اپنے باپ کے دین پر رہوں گا، لیکن تمہارا پشت پناہ رہوں گا، تمہارے سر کے اوپر میرا ہاتھ رہے گا، تمہیں میری تائید حاصل رہے گی، اور تم تک میں کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ تو یہ مجلس برخاست ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر قریش کو دعوت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تو پھر وہی اس کے لیے جو جگہ تھی اس زمانے میں قریش کی، اور وہ کوہ صفا پہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے، اور ایک آواز لگائی جاتی تھی اس زمانے میں، یا صباحا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز لگائی، اور اس آواز سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے آپ کی آواز کے اوپر، پہاڑ کے اوپر سے جو لگائی گئی تھی، اس موقع پر آپ نے وہاں پر پوچھا کہ ان لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، اور تم لوگ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ مانیں گے۔ اصل میں یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، یہ بڑی ایک اس فضا اور ماحول کے اندر ایک بہت بڑی، جس کو کہنا چاہیے، ایک نفسیاتی اس کا اثر تھا۔ اس زمانے میں کوئی سب سے بڑی خبر اگر کوئی ہو سکتی تھی، اندوہناک خبر، ایسی خبر جو انسانوں کی چلتی پھرتی زندگی کو ایک دم متاثر کر دے، ان کی روٹین کو ہلا دے، تو وہ خبر کسی دشمن کے حملے کی خبر ہوتی تھی، کہ دشمن کا اچانک آ جانا ہر چیز کو تتر بتر کر دیتا تھا۔ تو آپ نے اس سب سے بڑی خبر کے ذریعے سے ان سے پوچھا کہ اس سے بڑی خبر تو تم لوگوں کے نزدیک کوئی اور نہیں ہو سکتی، یہ کہ تم پر دشمن اچانک، تم بالکل بے خبر ہو اور تمہیں اس کا علم نہ ہو، تمہارے پر دشمن آ جائے، تو کیا میری زبان سے ایسی کسی خبر پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی زبان پر کیوں یقین نہیں کریں گے، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ ہم صادق ہیں اور آپ سچے ہیں، اور یہ ساری باتیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اگر ایسا تم لوگ کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جیسے ہی آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، تو اب جس کی قسمت اور جس کی طبیعت میں، جس کی قسمت میں سعادت نہ ہو اور بدبختی اور رسوائی اس کا حصہ بن چکی ہو، دیکھیں یہی دعوت آپ نے ابوبکر صدیق کے سامنے بھی پیش کی، ان کا جواب بھی سنیے، دیکھا اور سیرتی کتابوں میں آپ نے پڑھا، اور یہی بات ابو لہب کے سامنے بھی ہوئی، حالانکہ وہ قرابت کا رشتہ تھا، چچا تھا، اپنے خاندان کا فرد تھا۔ تو اس نے کہا، ابو لہب نے کہا کہ الہذا جمعتنا، کیا اس ایک دم وہ چیخا اس مجمع میں سے کہ کیا آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ تبت یداک، آپ کے دونوں ہاتھ رسوا ہوں اور آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، جو محاورے کے اندر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہو گئے، لوگ منتشر ہو گئے، لیکن اللہ جل شانہ کو ابو لہب کے یہ الفاظ اس قدر برے لگے، اور اتنا اللہ تعالیٰ کا اس پر عتاب ہوا کہ جبرائیل امین تبت یدا ابی لہب وتب لے کر اترے، کہ آپ کے ہاتھوں کو توڑنے والا یا اس کو رسوا، آپ کو یہ اصل میں رسوائی سے کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی یہ کہنا ہے کہ تو رسوا ہو جا یا تو ناکام اور خائب و خاسر ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو یہ کہنے والا جو ابو نام لے، یہ واحد بدبخت ہے جس کا نام قرآن کے اندر لیا گیا ہے دشمنوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ ابو جہل کا نام نہیں ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے، ابو لہب کا نام قرآن کے اندر موجود ہے۔ کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رسوا ہو اور یہ ناکام ہو اور یہ ہو گیا ناکام، وتب آخر میں کہا ہو نہ بلکہ کہا اللہ پاک نے فرمایا یہ ہو گیا، اور یہ بھی، اور پھر آگے جس طرح بتایا گیا کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شامل۔ تو یہ دوسرا موقع ہوا، یہ اعلان ہو گیا، 3 سال نبوت کے پورے ہو گئے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اب آپ کے طرز عمل میں ایک فرق اور آیا، اور اسی فرق سے
سارے مسلمانوں کو کی طرف جو آزمائشیں متوجہ ہوئیں وہ اس کی وجہ سے ہوئیں. فرق یہ آیا کہ پہلے 3 سال میں ایک آپ نے خاموشی کے ساتھ فردن سینہ بسینہ دعوت دی ہے. علل اعلان بتوں کو ابھی تک آپ نے کچھ علل اعلان کچھ نہیں کہا تھا. اس 3 سال کے بعد جب آپ نے یہ اعلان کر دیا اب بتوں کا انکار شروع ہوا اور آپ کی دعوت میں یہ حصہ شامل ہوا. کیا آپ برملا اور اعلان کہتے تھے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ حماقت ہے, کم عقلی اور ناسمجھی ہے. ادھر سے مشرکین مکہ نے پھر وہ دوسرا سٹینڈ لے لیا جو مسلمانوں کو شدید ترین تکلیفیں پہنچانے والا تھا. ایک طرح سے معاملہ ایک آمنے سامنے بالکل گتھم گتھا جیسے, لیکن مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین تھی. اس دور کے اندر جہاد آیا نہیں تھا, جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. تو اللہ جل شانہ نے یہ سارے جو مسلمانوں کی مشکلات تھیں ان کو دیکھتے تھے سارے مسلمان, لیکن لڑنے کا حکم نہیں تھا. اس لیے مکہ مکرمہ میں آپ کو مشرکین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ملتا. حالانکہ کئی موقع ایسے جمع ہو سکتے تھے, کوئی ایک بندہ ایک مسلمانوں کے زیادہ تعداد کے ہاتھ میں آ جائے, کوئی نہ کوئی لڑائی ہو, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس میں اس کو تعذیب کہتے ہیں, عذاب دینا, تکلیفیں دینا, پریشانیاں, آزمائشیں, ظلم و تشدد. اس میں ان مسلمانوں نے خاص طور پر بہت زیادہ تکلیفیں سہیں جو غلام تھے, جیسا میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خباب بھی بیٹھے ہوئے تھے, خباب ابن ارت. تو حضرت خباب کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ بلال پر بھی تکلیفیں آئیں, امیہ ابن خلف نے ان کو بہت زیادہ پریشان کیا اور بہت زیادہ تکلیفیں دی. تو کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ میں جس کا غلام تھا اس نے مجھے تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا ہوا تھا اور بالکل سرخ انگاروں پر جس طرح, اور اس کے بعد وہ میری گردن مروڑ رہا تھا. اتنے میں اس کا بھائی آیا تو مجھے خیال آیا کہ اس کا بھائی جو ہے یہ مجھے بچائے گا. تو اس کے بھائی نے بلکہ اس سے کہا کہ تمہاری ہاتھوں میں زور نہیں ہے اور تم صحیح طرح نہیں مروڑ رہے, اور وہ اس کے ساتھ شامل ہوا اور دونوں مل کر میری گردن کو انہوں نے ایسا, اور اپنی طرف سے مجھے اس وقت چھوڑا جب ان کو اس کا یقین ہو گیا کہ یہ مر چکا ہے. اس پر ان کے ہاتھ میری گردن سے ہٹے اور میں وہاں بے سدھ پڑا تھا. اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے منہ مانگی قیمت کے اوپر مجھے خرید کر آزاد فرمائے. اس مصیبتوں اور پریشانیوں سے انہوں نے مجھے نکالا. تو یہ ایک وہ تھا جس میں صحابیات نے بھی اور صحابہ نے بھی, حضرت بلال بھی اور حضرت عمار ابن یاسر بھی اور حضرت یاسر اور سمیہ بھی اور خباب ابن ارت بھی, یہ حضرات تو اپنے پورے مکہ سے تکلیفیں سہتے تھے. جو صحابہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جیسے عثمان غنی یا جیسے حضرت طلحہ یا حضرت زبیر وغیرہ, یہ حضرات, ان کو جو تکلیفیں پہنچتی تھیں وہ ظاہر بات ہے ان پر کوئی دوسرا شخص تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا, اس لیے کہ اپنا قبیلہ تھا مکہ میں موجود, پھر بڑے قبائل سے ان کا تعلق تھا. ان کو خود اپنے قبیلے کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی تھی, کسی کا باپ, کسی کا چچا, کسی کی ماں, کسی کے ددیال, کسی کا ننیال, کیونکہ باہر سے تو ظاہر بات ہے وہ جو قبائلی معاشرت میں ممکن نہیں تھا, لیکن اپنے رشتہ داروں کی جانب سے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی. ان ساری تکلیفوں کے باوجود جو سب سے بڑی چیز تھی کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے ان تکلیفوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا, یہی سوچا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. سب سے پہلی پختگی جو حضرات صحابہ نے دکھائی اور اس شرف صحابیت کا اپنے آپ کو مستحق جس کی وجہ سے سمجھیں کہ ثابت کیا, وہ یہ تھا کہ ان ساری تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا اور ان تکلیفوں کے باوجود اپنا کام نہیں چھوڑا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا, دعوت نہیں چھوڑی, اسلام کی خدمت نہیں چھوڑی, لگے رہے یہ لوگ اس میں. اسی پر اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر نہ صرف یہ کہ نصرت اور مدد تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم الشان ان کے لیے جو فتوحات بعد میں مقدر ہوئیں اس کی بنیاد یہ تکلیفوں کا یہ زمانہ بنا. اب جب یہ حربہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا, ہر طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش ہوئی. دوسرا حربہ جو انہوں نے آزمایا وہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا کیا جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے، کوئی ایسی چیز آپ کی طرف منسوب کر دی جائے جس سے آپ کی دعوت کے اثرات کم ہو جائے. اس کی فکر مشرکین مکہ کو خاص طور پر اس لیے ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے تھے مکہ مکرمہ، لوگ آتے تھے، بیت اللہ آتے تھے، مدینہ منورہ یثرب سے بھی لوگ آتے تھے، پھر حج پر لوگ آتے تھے. مکہ مکرمہ میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں جس کے لوگوں کی آمد رہتی تھی. ایک بیت اللہ کی وجہ سے پورا سال لوگ بیت اللہ آتے تھے، اور دوسری اس وجہ سے کہ حج پر ایک ایسا موقع آتا تھا جس سے دور دراز سے قبائل عرب مکہ مکرمہ آتے تھے. ابھی نہیں یہ فکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چل رہی ہے، لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے کہ اس کو کوئی نام دیا جائے، کوئی عنوان دیا جائے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اس سے روک سکیں. تو ولید ابن مغیرہ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، بڑے سرداروں میں سے تھا. ایک تو عمر بھی زیادہ تھی، جنگجو بھی بہت تھا، قبیلہ بھی بڑا تھا، سمجھدار بھی بڑا تھا، اور یہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا. تو ولید ابن مغیرہ کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مشورے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی چیز طے کرنی چاہیے، اور ایک زبان پورے مکہ کو پھر وہی بات کرنی چاہیے، اور وہ بات ایسی ہو کہ نئے لوگوں کو فوراً سمجھ میں بھی آ جائے، نئے لوگ اس کو سن کر مان بھی لیں، معقول بات ہو. تو اس نے کہا کہ تو اس پر ہم آپ سے مشورے کے لیے آئے ہیں کہ آپ بتائیں ہم انہیں کیا کہیں. اگر لوگ ہم سے پوچھیں کہ یہ کیا مکہ میں ہوا ہے تو ہم ان کو کس چیز سے منسوب کریں، کس چیز کو کا ان پر اثر بتائیں تاکہ ان کی دعوت قبول کرنے سے لوگ بچیں. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ اپنی رائے میرے سامنے ابھی تک تم لوگوں نے جو سوچ و بچار کیا وہ بتاؤ مجھے، تم لوگوں نے کیا سوچا، کیا چیز ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ یہ کاہن ہے، اور یہ اس اپنے فن کے ذریعے، کہانت کے ذریعے سے یہ جو ہیں یہ لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر دیتے. ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ کاہن نہیں ہے، اور ان کے جو کلام، کاہنوں کی جو گنگناہٹ اور ان کے جو جنتر منتر ہوتے ہیں وہ اور قسم کے ہوتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. ان کا بڑا واضح کلام ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم جانتے نہ ہو. یہ بات تمہاری کوئی مانے گا نہیں، کہہ دو گے کوئی اس کو کوئی عقل مند آدمی تسلیم نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ان کا دماغ پھر گیا. تو ولید نے کہا کہ تم لوگ خود بتاؤ کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں، اور اس بات کو کون تسلیم کرے گا کہ یہ مجنون ہے. انہوں نے کہا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ شاعر ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں بس ان کے کلام میں اور کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑے زوردار قسم کے شاعر ہیں، اس لیے ان کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ شعر کی ہے، وحی وغیرہ نہیں ہے، کوئی نبوت وغیرہ نہیں ہے، بس کلام. تو ولید نے کہا کہ میں شعر کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی اصناف ہیں، میں بھی ساری جانتا ہوں، اور تم لوگ بھی جانتے ہو، اور سمجھدار لوگ بھی جانتے ہیں. لوگ اس کے کلام کو سن کر جب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ شعر کی کسی بھی صنف پر پورا نہیں اترتا، اس لیے یہ بات بھی کوئی نہیں مانے گا. تو لوگوں نے کہا پھر ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں ان کو، جادوگر مشہور کر دیتے ہیں. اس پر اس نے کہا کہ جادوگر تو یہ نہیں ہے، اور وہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اب یہی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. تو پھر یوں کرتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا جادو ہے، لوگوں کو یہ کہا کریں گے جو لوگ آئیں گے کہ اس کے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ جس پر کر دے تو بیٹا باپ کا نہیں رہتا، باپ بھائی کا نہیں رہتا، شوہر بیوی کا نہیں رہتا، اور بندہ اپنے قبیلے کا نہیں رہتا، انسان اپنی قوم کا نہیں رہتا. ایسی ایک جدائی اور تفریق کی ان کو مہارت ہے، اس لیے خود بھی ان سے بچو اور اپنے خاندان کو بھی ان سے بچاؤ تاکہ تفریق نہ پیدا ہو. اس کو، ان کے اس مشورے کو سورۃ المدثر میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. کہ انہوں نے فکر انہوں نے سوچ و بچار کی، وقدر پھر ایک بات گھڑی، ایک بات طے کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم فکر وقدر، پھر سوچ و بچار کی اور ایک بات کو طے کیا، فقتل کیف قدر، اللہ کہتے ہیں کہ یہ برباد ہوں یہ لوگ،
اور یہ لوگ جو ہوں تباہ ہوں یہ لوگ. اور یہ کیسی بات انہوں نے طے کی. فکیف قدر ثم نظر ثم عبس بصر ثم ادبر واستكبر. انہی کیفیات ہیں. اور پھر کہ فقال ان هذا الا سحر يؤثر. تو ساحر ہونا طے کیا مشورے سے. دارالندوہ میں ہونے والے اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ ساحر مشہور کریں. چنانچہ جب حج کا موقع آیا یا کوئی مہمانوں کے وفود آئے بیت اللہ میں, تو یہ سارے بیک زبان کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیتے یا آپ کی طرف جاتا ہوا دیکھ لیتے تو یہ سب شروع ہو جاتے کہ جادوگر ہے, جادوگر ہے, جادوگر ہے, بچو اس سے, بچو اس سے, اپنے نقصانات سے بچاؤ. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے رہے, یہ آوازیں بھی سنتے رہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پہلی دفعہ جو میری نظر پڑی اپنی زندگی میں, جو مجھے یاد آتا ہے تو وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں سے کہتے پھر رہے تھے کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو, اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور پیچھے ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور وہ پتھر آپ کی طرف پھینکتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مت سنو اس کی, یہ ساحر ہے, مت سنو اس کی, یہ ساحر ہے. تو مجھے دونوں پر تعجب ہوا. میں نے کہا یہ آگے والا شخص کون ہے, یہ نوجوان کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف جو بلا رہا ہے؟ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ بنو ہاشم کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کہ اور اس کے پیچھے یہ جن کو پتھر مار رہا ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اس کا چچا ابو لہب ہے, اور یہ اپنے بھتیجے کو اسی طرح بازاروں کے اندر جہاں نظر آتا ہے کوئی بات کرتے ہوئے تو یہ پتھر مار کر ان کے اوپر یہ سحر کا اور جنون کا الزام ان کے اوپر لگاتا ہے. اب جب آپ کی دعوت چل رہی ہے اور استقامت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کا ضرور اس کا اثر, اللہ پاک نے انبیاء کو سب سے بڑی استقامت دی ہو کسی بھی صورت, مضبوط اعصاب اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل ایسا ہوتا ہے, ان پریشانیوں سے وہ گھبرانے والے نہیں ہوتے. اور ایک پریشانی تو نہیں تھی, قسم قسم کی تھی. تکلیف کا اور مشقت کا اور آزمائش کی کوئی صورت ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش نہ ہو. نماز آپ کو نہ پڑھنے دی جاتی ہو. گھر کے اندر آپ کے گھر میں, آپ کے گھر کے ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا, ایک طرف عقبہ بن ابی معیط کا گھر تھا, یہ آپ کا جو محلہ تھا. آپ کے گھر میں ایک کمرہ تھا اور سامنے ایک صحن تھا, جس طرح ایک کمرے کے گھر ہوتے. تو آپ جب اس گھر میں دو کام کرتے تھے اپنے صحن میں, ایک اسی صحن کے اندر وہ جو 3 پتھر رکھ کر جو چولہا بنایا جاتا ہے تو وہ چولہا تھا جس پہ کھانا پکتا تھا. اور آپ نے کبھی نماز پڑھنی ہوتی تھی تو آپ اپنی جانماز بھی صحن میں بچھاتے تھے, جس طرح مکہ مکرمہ کی گرمی کے موسم میں یہ لوگ جا کر اوجھڑیاں لاتے تھے جانوروں کی, بکری کی یا کسی اور چیز کی, چھوٹے جانور کی. اور جب یہ دیکھتے تھے کہ کوئی کھانا پک رہا ہے, آواز آ رہی ہے ساتھ والے صحن سے ہانڈی پکنے کی, تو یہ اپنے گھر سے تاک کر وہ اوجڑی ایسے پھینکتے کہ وہ سیدھی آ کر ہانڈی کے اوپر گرتی. اور کبھی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو وہ اوجڑی پھینکتے اور وہ سیدھی آپ کے اوپر آ کر مصلے کے اوپر اور آپ کے جسم کے اوپر, سر کے اوپر آ کر لگتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے اس اوجڑی کو اٹھاتے اور گھر سے باہر لے جا کر ان سے کہتے, یہ ان لوگوں کو کہتے, یہ بنو عبد مناف, یہ کیسا پڑوس ہے, یہ کیسی ہمسائیگی ہے, یہ تم لوگوں کی طرف سے, ہمسائے کی طرف سے میرے گھر میں ان چیزوں کا آنا, یہ تم لوگ کیسی, یعنی دین تو چلو اسلام تو دور کی بات ہے کہ یعنی شرافت کیا ہے, اس کے اندر اخلاق کیسے ہیں یہ. تو یہ تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں. یہ جو بیوی تھی ابو لہب کی جس کو قرآن نے, یہ باقاعدہ جا کر کانٹے لے کر آتی تھی جنگل سے خود, اور آپ کے گھر کے دروازے کے باہر پوری گلی کے کانٹوں سے بھر دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ جس سے آپ چل کر جا سکیں. اور یہ لوگ اس پر ٹھٹھے ہنستے تھے. یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے کہ اب ساری گلی آپ کے گھر سے لے کر آگے تک وہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے, یہ پاؤں رکھیں گے تو کہاں پر رکھیں. اس ساری تکلیفوں, ایک اس کی بہت تفصیل ہے, سیرت کتابوں نے اس پر بہت لمبا چوڑا لکھا ہے کیا کیا مشکلات آئیں. آپ اپنی بات وہی کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے, لا الہ الا اللہ کہو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اچھا ان لوگوں کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بجائے انتقام کے جذبات کے اور بجائے کسی بد دعا کے اور بجائے ان کے بارے میں دل میں کوئی نفرت کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان کے لیے دعا گو رہتے تھے. اور ان میں سے کسی کے بھی اسلام پر اتنے خوش ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ تمتما اٹھتا تھا. زیادہ صحابہ نے اس کی کیفیات کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان میں سے کسی کے اسلام کی خبر ملتی تھی
تو کیا آپ کی خوشی کی کیفیت ہوتی؟ الا وہ چند لوگ جنہوں نے آخری حدیں بھی کراس کر دی. ان میں سے بعض کے آپ نے نام لے لے کر کچھ چیزیں ارشاد فرمائی, اور ان چیزوں پر میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا. حضور نے 6 نام لیے اور ان 6 ناموں کو لے کر آپ نے کہا کہ یا اللہ اب اس کو پکڑ لے. اور ان 6 کو صحابہ کہتے ہیں, آپ نے جن کے نام لیے وہ حدیث روایت کہتے ہیں ہم نے 6 کے 6 کو بدر کے میدان کے اندر کٹے ہوئے گلوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ پھر بدر میں ان کا علاج ہوا. تو اس کے بعد ان لوگوں نے اب آپ سے کیا بات, قرآن کی آیات ہے اس بارے میں, اب آپ سے کہنے لگے کہ اب آپ کی نبوت ماننے کی ایک صورت ہو سکتی ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ سے کچھ فرمائشیں, وہ فرمائشیں اتنی محمل اور اتنی بیہودہ فرمائشیں ہیں کہ اللہ جل شانہ کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے لیے شرط یہ رکھی جائے. آپ سے کہنے لگے کہ آپ نبی ہیں, تو نبی تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے, تو آپ کی نبوت کا ہم مان لیں گے, ہم تصدیق کریں گے اگر آپ چند کام کر دیں ہمارے لیے. مختلف موقع پر مختلف کام آپ سے کہے. ایک کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ بہت نزدیک ہیں, وادی بہت چھوٹی ہے اور ہمارے پاس کھلے میدان نہیں ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مکہ کے پہاڑ پیچھے کریں, اور اتنے پیچھے کرے کہ یہ وسیع میدان بنا دے اس کو تا حد نگاہ مکہ مکرمہ کو, اور اس میں اس طرح کے چشمے اور نہریں جاری کر دے جو ہم شام اور عراق کے اندر دیکھتے ہیں. شام اور عراق آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا بہترین لینڈسکیپ, دنیا کی بہترین زرخیز ترین زمینیں, خوبصورتی, اور اس میں جہاں دجلہ و فرات اور اس کے بعد نیل اور جو مصر شام عراق کی جو, تو کہا اس کی طرح کی مکہ کو اس طرح بنا دے, اگر اس طرح کر لے تو آپ کو نبی مان لیں گے. پھر کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یوں کریں کہ اللہ سے کہیں اگر آپ نبی ہیں تو کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیں, اور خاص طور پر قصی کو, وہ قصی کا ذکر پیچھے گزرا جو بڑے خاص آدمی, کہا کہ قصی کو زندہ کر دیں. وہ جب زندہ ہو جائے گا قصی ابن کلاب, تو ہم اس سے پوچھیں گے, وہ بڑا سبقان شیخن صدوقن, وہ بڑا بزرگ اور بڑے سچے آدمی تھے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی اولاد میں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو کیا یہ درست ہے, دعویٰ صحیح ہے؟ قصی نے اگر آپ کی تصدیق کر دی ہم آپ کو مان لیں گے. ایک صورت یہ. ایک کہا کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو آپ یوں کریں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتاریں, ایک فرشتہ اتاریں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو, اور جب بھی آپ نبوت کی بات کریں تو وہ فرشتہ تصدیق کرے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس آئے. اور کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ یوں کریں کہ آپ کا نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی محلات ہونے چاہیے, سونا چاندی ہونا چاہیے, باغات ہونے چاہیے, پھر ذرا ہمیں اپنی دولت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں, اتنی دولت دکھائیں ہمیں آپ کے پاس ہو. آپ کہتے ہیں اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں, دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, تو پھر ان خزانوں میں سے کچھ لے کر دکھائیں ہمیں, آپ کے پاس نظر آئے ہمیں. اور پھر اتنے بدبخت کہنے لگے کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ یوں کریں کہ ہم پر وہ عذاب لا کر دکھائیں جس کا آپ کہتے ہیں ہمیں, پھر اس عذاب کا کوئی مظاہرہ ہمیں دکھائیں کر کے, جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں پھر وہ لے آئیں ہمارے اوپر کہ ہم اس کو دیکھ لیں, اس کو چکھ لیں کہ ذرا وہ عذاب کیسا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اس سب باتوں کے جواب میں آپ کہتے تھے کہ یہ میرا کام نہیں, یہ میرا کام نہیں کہ میں تمہاری ان فرمائشوں کو پورا کروں. مجھے اللہ پاک نے ایک اور کام دے کر بھیجا, اور وہ یہ کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کراؤں, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں, میں تمہیں جنت کی طرف بلاؤں, میں تمہیں جہنم سے بچاؤں. یہ کام ہے میرا, میں وہ کام تم سے کرتا ہوں. یہ جو تم لوگ جو چیز چاہتے ہو یہ مجھے اللہ جل شانہ نے مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا کہ میں اور اصل بات بھی یہ ہے کہ آپ سوچیں اگر ان میں سے کوئی ایک فرمائش پوری کر دی جائے اور اس فرمائش کے نتیجے میں لوگ ایمان لے کر آئیں تو اس ایمان کی اللہ کی نگاہوں میں کیا قدر و قیمت, اس ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایمان ہے یؤمنون بالغیب, یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کا کرم اس پر ہے جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے, جو نبی کو سچا سمجھ کر ایمان لے کر آتا ہے, نبی کی صداقت کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے, اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے. یہ بھی ایک دور تھا اس میں سے گزرے جب آپ نے ان ساری چیزوں کے جواب میں یہ کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, تو عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگا, اور قرآن نے اس کے قول کو نقل بھی کیا, کہنے لگا کہ اگر آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں
اور وہاں سے اپنی نبوت کا پروانہ لے کر اتر آئیں، اور اس نبوت کے پروانے کے ساتھ 4 فرشتے آپ کی تصدیق کے لیے ساتھ اتریں، جو یہ تصدیق کریں کہ یہ پروانہ نبوت کا آپ کے نبی ہونے کی تصدیق ہے۔ کہتے خدا کی قسم میں پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ حیران ہو کہ یہ کہنے والے مسلمان ہوئے، یہ عبداللہ ابن ابی امیہ، اور یہ حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے، اور ام سلمہ کی سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ایمان قبول کیا، اور اس کو بھی اللہ اتنی سخت بات کہنے والا اپنے وقت کے اندر، لیکن جب وہ اسلام لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم تو مجھے یہ کہا کرتے تھے اور تم نے تو اس طرح لوگوں کے سامنے کہا۔ اس چیز کو بھی، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور یہ انبیاء کی جو امت کے ساتھ جو ان کے تعلق کی نوعیت ہوتی ہے، اب آپ اس کو دیکھیں اور آج ہمارے حالات دیکھیں، آج ہم مذہبی پیشواؤں کے اور مقتداؤں کے، کہ جب تک کسی مقتدا کے دل میں، کسی پیشوا کے دل میں، کسی رہبر اور رہنما کے دل میں اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جن میں وہ دعوت کا کام کر رہا ہے ان کے لیے اس طرح جذبہ ترحم اور شفقت نہیں ہوگا کہ اس کو ان کے ساتھ نہ کوئی عناد ہے، نہ اس کو ان سے انتقام لینا ہے، نہ اس کو ان کی تکلیف پر خوش ہونا ہے، نہ ان کو جھوٹا بتلا کر اس نے کوئی اپنی صداقت کی تصدیق پر خوش ہونا ہے، بلکہ اس کا آخری دم تک اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہوتا ہے جیسے ناسمجھ اولاد کے ساتھ والدین کا معاملہ ہوتا ہے۔ والدین کا معاملہ، بچے جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، جب وہ تھوڑے سے بھی ان میں اصلاح کی شکل نظر آئے تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور پچھلی باتوں کو پھر یاد نہیں کرتے ہیں، پچھلی باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اور پچھلی باتوں کو ان کو یاد نہیں، وہ اس کیفیت پر خوش ہوتے ہیں کہ چلو بچے میں کچھ تھوڑی سی، یہ تو ایک ماں باپ میں یہ جذبہ ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے 1000 درجے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اندر اپنی مخلوق کے لیے خدا جانے وہ کتنے درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوں، میں آپ کو یہ بات بار بار بتا چکا ہوں کہ عربی کے اندر ایسے موقعوں پر 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، اور 70 کا عدد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، جس چیز کو بہت زیادہ کہنا ہو، انتہائی زیادہ کسی چیز کو بتانا ہو تو اس کو 70 کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی رہی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جانب سے ایک اور پیشکش ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پیشکش پر اللہ جل شانہ نے قرآن کی ایک پوری سورت اتاری کہ آپ نے اس پیشکش کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہوگی۔